میں سب سے پہلے مبارکبادی پیش کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ آج چونکہ ہماری بڑے دنوں کے بعد یہ روحانی مجلس قائم ہے، آج ہمارے دلوں کے سکون اور قرار کا وقت ہے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک وہ ذکر کی مجلس ہے اور ہماری روح کی غذا وہ ذکر کی مجلس ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں مجلس میں آج اکثر و بیشتر وہی چہرے نظر آ رہے ہیں جو مدینہ جامع مسجد میں ذکر کی مجلس میں ہوا کرتے تھے۔ وہ اس لیے موجود ہیں کہ بھوکے کو جب غذا مل جائے وہ اس علاقے میں پہنچ ہی جاتا ہے، اور ذکر کی عادت کھانے سے بھی زیادہ عزیز ہوا کرتی ہے۔ جو لوگ ان مجلسوں کے مسلسل حاضر باش رہے انہیں پتہ ہے کہ ان مجالس سے ہمارے دلوں میں کیسا قرار آتا ہے، کیسا اطمینان اور کیسا سکون ملتا ہے۔ آج کی اس مسجد پاک کو یقیناً مسجدیں نماز سے آباد ہوتی ہیں، کسی نماز کی امامت کے بعد یہ مسجد کی دوبارہ یعنی تعمیر نو کے بعد مزین کرنے کے بعد افتتاح ہو جاتی، لیکن میں شکر گزار ہوں اہل محلہ کا اور ذمہ داران مسجد کا کہ سجا کر کے انہوں نے 4 چاند لگا دیے ذکر کی مجلس کا قیام کر کے، اور اللہ کریم اس مجلس کو سدا قائم رکھے۔ میرے عزیزو، میں نے قرآن عظیم کی ایک آیت تلاوت کی جو ہمارے ذکر کی مجالس میں خاص درس ہوا کرتا تھا۔ جلسوں میں بیان ہوتا ہے اور بھی دیگر جگہ پر تقریریں ہوتی ہیں، لیکن مجھے اندازہ ہے ذکر کی مجلس میں جو روحانیت ہوتی ہے وہ دلوں کے اندر اترتی ہے، اور ایک ایسا سما ہوتا ہے جس میں ہزاروں لوگ اپنے گزشتہ زندگیوں کی خرابیوں سے توبہ ضرور کر لیتے ہیں۔ قرآن کی ایک آیت میں نے پڑھی، اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور وہ شخص جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے خوف کیا، ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور خواہشات نفسانی کے خلاف کیا، نفس کچھ اور چاہ رہا تھا، تم اس کی طرف نہ جا کر اللہ کے حضور کھڑے ہونے کا تمہارے دل میں احساس پیدا ہوا، خوف آ گیا۔ اس کا اجر جانتے ہو کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ایسے آدمی کا ٹھکانہ تو جنت ہی ہے، اس کا ٹھکانہ سیدھے جنت ہے۔ خواہشات نفسانیہ یہ ہر ایک کو دی گئی ہیں، یہ انسان کے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، اسی سے جنگ ہماری پوری کنٹینیو موت تک چلتی رہتی ہے۔ دنیا میں دوست بھی بنتے ہیں، دشمن بھی بنتے ہیں، دوست چھوٹ سکتے ہیں اور دشمن ختم بھی ہو سکتے ہیں، لیکن تمہارا نفس تمہاری موت تک ساتھ رہتا ہے، ہر گھڑی ساتھ رہتا ہے۔ وہ نفس ہمارے ساتھ ہے جس نے شیطان کو بھی گمراہ کیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں ہر برے کام میں ہم یہ کہتے ہیں کہ شیطان نے بہکا دیا، شیطان نے بہکا دیا، یہی کہتے ہیں، نماز نہیں پڑھے شیطان ورغلایا، بہکایا، صبح نماز میں نہیں آئے شیطان سلا دیا۔ مجھے یہ بتاؤ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے جو شیطان نے انکار کیا اس کو کس نے منع کیا؟ ساری دنیا کو شیطان بہکاتا ہے تو شیطان کو کون بہکایا؟ تو محدثین فرماتے ہیں یہ نفس امارہ ہے جو ہر ایک کے ساتھ ہے، یہ شیطان کو بھی ہرا سکتا ہے، وہ شیطان کو بھی شکست دیتا ہے، وہ سب کے ساتھ ہے، وہ سب کے ساتھ ہے۔ اس نفس کو، اس خواہشات کو اگر کوئی چیز دنیا میں کنٹرول کر سکتی ہے تو وہ صرف ذکر اللہ ہے، اللہ کا ذکر اسے قابو میں رکھ سکتا ہے۔ باقی اس قدر خطرناک ہے خواہشات نفسانیہ کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جوانی ختم ہونے کے بعد بڑھاپے میں کوئی خواہش نہیں ہوتی، بلکہ بہت سارے بوڑھوں کو زنا کرتے ہوئے دیکھا گیا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
روئے زمین کے سب سے بدترین لوگ ہوں گے وہ، جن کی طرف قیامت کے دن اللہ نظر بھی نہیں فرمائے گا۔ کچھ لوگوں کے بارے میں حدیث میں ہے قیامت کے دن رب تعالیٰ ان کی طرف نظر بھی نہیں فرمائے گا۔ یہ کون لوگ ہیں جو بڑھاپے میں بھی جا کر گناہ نہ چھوڑ سکے؟ اور وہ کون سے بوڑھے ہیں جو بڑھاپے میں بھی نہیں چھوٹ سکے ان سے گناہ؟ یہ وہی لوگ ہیں جو خواہشات نفسانی کے غلام تھے۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں اللہ نے ہر ایک کے ساتھ نفس بھی دیا، عقل بھی دیا۔